اے ختم رسول یا نبی، اے شاہ رسول، شاہ انبیاء، شاہ مدینہ، چمکا دے میرا دل۔ قاہر کا مطلب وہ نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں، قاہر کا مطلب ہے غالب ہونے والا، چھا جانے والا۔ ہماری اردو میں قہر کا مطلب اور لیا جاتا ہے، عربی میں قاہر کا مطلب ہے غالب آنے والا۔ تو صرف ایک لفظ ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ 99 اللہ کے بے شمار نام ہیں، اللہ لا محدود، صفات لا محدود، نام لا محدود، ایک المنتقم۔ باقی رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، سچ کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، صحیح کرتا ہے۔ کوئی یہ تو میں ہوں، آپ ہیں جو سوچ سمجھ کے بھی انصاف کرنا چاہیں تو ظلم کر سکتے ہیں، کہ ہم بشر ہیں، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، ہم سے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں۔ وہ تو بے عیب ہے، بے مثال ہے، لا زوال ہے، با کمال ہے، علم ہی علم ہے، رحم ہی رحم ہے، سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ کیسے ظلم پہ آ سکتا ہے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا وما ربک بظلام للعبید، 5 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ ہرگز ہرگز تیرا رب ظالم نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ایک ملک کے باسی وہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ ایک محلے میں آگ لگے سارا شہر متوجہ ہوتا ہے، ایک گھر میں آگ لگے سارا محلہ متوجہ ہوتا ہے، ایک گھر میں دھواں اٹھے تو سب بیدار ہو کر بھاگتے ہیں، کیا ہوا؟ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اور لاکھوں انسان گھر سے بے گھر ہیں، یہ اللہ کے سامنے رونے کی بات ہے، اللہ کو منانے کی بات ہے، اور اللہ کے آگے آہوزاریاں کرنے کی بات ہے۔ میرا نبی فرمایا کرتا تھا، میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو اس وقت مسجد کے قریب گھر ہوتے تھے، ملے ہوئے دیواریں، عورتوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ تھی، وہ وہاں نماز پڑھنے آتی تھی۔ تو میرے نبی نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بعض عورتیں بچہ بھی ساتھ لے آتی ہوں گی، تو مجھے جب بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ماں بچے کو جا کے سنبھال لے۔ ایسا شفیق مہربان نبی کہ جو معصوم بچے کے صرف رونے پر نماز مختصر کر دے۔ آج اس کی امت کے لاکھوں بچے دھوپ میں بھی جل رہے ہیں، بھوک سے بھی جل رہے ہیں، دھوپ سے بھی جل رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہیں، در سے بے در ہیں۔ ان کے لیے نہ رونا یہ ہماری تباہی و بربادی ہوگی، ان کے لیے درد مند نہ ہونا یہ ہمارے زوال کی آخری نشانی ہوگی۔ میری رات آنکھ کھل گئی، کوئی بارات تھی یا شادی تھی جس پر آتش بازیاں چل رہی تھیں، اتنے زور کی آتش بازی تھی، میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت سے اب تک میں غمگین ہوں، اور کئی دفعہ میں رو چکا ہوں کہ اس قوم پر کہاں سے آنسو لاؤں اور کہاں سے الفاظ لاؤں کہ ان کے گھر میں آگ لگی ہے اور یہ مستیاں کر رہے ہیں، ان کے کھیتوں کھلیانوں میں آگ ہے اور یہ پھر ان کو مستیاں سوچ رہی ہیں۔ یہ کب سمجھیں گے؟ انہیں کب خیال آئے گا؟ کب توبہ کا خیال آئے گا؟ جب گھر میں اتنی آگ بھڑک رہی ہو۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے توبہ۔ میرا موضوع ہمیشہ میری ذات، آپ کی ذات۔ میں حکومت کو نشانہ نہیں بنا تھا، لوگوں کو نشانہ نہیں بنا تھا، میں اپنے آپ کو نشانہ بناتا ہوں۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے توبہ کی ضرورت ہے، آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت اللہ کے سامنے رونا، پتہ نہیں کس کا رونا، شاید کسی کا ایک آنسو ہی اللہ کے فیصلے پر تبدیل کروا دے، اور کئیوں کے ندیاں بھی اللہ رد کر دے، مردود کر دے۔ بے نیاز جو ہوا شہنشاہ، تجھے کیا پرواہ؟ لیکن سوال کی انتہا ہے، بے حسی کی انتہا ہے، پتھر پن کی انتہا ہے۔ بھڑکتے آگ کے شعلے، لاکھوں بچوں کی چیخ و پکار، نوجوان عزت دار بیٹیوں کے پردے اتر گئے اور آتش بازی ہو رہی ہے، سود پہ کاروبار ہو رہا ہے، بازار میں دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے،
نماز چھوڑ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، انعامی بانڈ بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا کر رہا ہے، دل میں بغض پالنے والا بغض پال رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ماں بیٹی کی گالیاں نکالنے والا گالیاں دیتا جا رہا ہے۔ ہر کبیرہ گناہ ایک بھڑکتا ہوا الاؤ ہے، ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو سرد ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور طوفان ہے کہ دیواروں سے آ کے ٹکرا چکا ہے۔ پھر بھی آنکھ نہ کھلے تو میں کیا کروں؟ میں حکومت کو نہیں کہہ رہا ہوش میں آؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں ہوش میں آؤ، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ہوش میں آؤں۔ ہمیں آپ کو اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے سامنے فریادوں کی ضرورت ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کسی کو رونا قبول کر۔ بڑے زوال کا ہم شکار، بڑے زوال کا شکار ہیں۔ فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے، ایک دوسرے پہ تان و تشنیع کے تیر اور تیز کیے جا رہے ہیں، اور تیزی اس میں آ رہی ہے، اور شدت اس میں آ رہی ہے۔ مہر و محبت، رشتہ داریوں کا تقدس اور زیادہ پائمال ہو رہا ہے۔ جن چیزوں سے یہ آگ بھڑکتی ہے وہ زیادہ کیا رہا جائے، آگ پہ تیل ڈالا جا رہا ہے، آگ پہ خشک لکڑی کو ڈالا جا رہا ہے، وہ اتنا دہکتا الاؤ ہے کہ اب تو کوئی گیلی لکڑی بھی ڈالو گے تو چٹک جائے گی، جل جائے گی۔ ہم خشک لکڑیاں ڈال رہے ہیں۔ ہر کبیرہ گناہ اس آگ کے لیے بھڑکتا ہوا، بھڑکتی ہوئی آگ پر تیل ہے، بھڑکتی ہوئی آگ پر لکڑیاں ہیں، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے۔ میرے بھائیو، بڑا مجمع ہے، اکثر جوانوں کا ہے، لوگوں کے پیچھے پھرو۔ آج تبلیغ کا کام فرض ہو چکا ہے اور کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ لوگوں کو تو کیا کیا جائے؟ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، کسی عالم کے پاس نہیں جاتے، کسی شیخ کے مرید نہیں ہوتے، کوئی دینی کتاب نہیں پڑھتے، کسی مدرسے کے قریب سے نہیں گزرتے، ایسے تو 100 میں 99 لوگ ہیں جنہیں نہ کسی علم سے واسطہ، نہ ذکر سے واسطہ، نہ مسجد سے واسطہ، نہ کتاب سے واسطہ۔ یہ نہیں آنے پہ تیار تو کون ان سے جا کے توبہ کرائے؟ کون جا کر ان کے پاؤں پکڑے؟ کون ان کی جا کے منت کرے؟ کون جا کر ان کے سامنے رو کر آنسو بہائے کو میاں بس کرو، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ؟ سوائے تبلیغ کے کام کیا اور کوئی کام اس وقت میدان میں نہیں ہے۔ جتنے دین کے کام ہیں جس تبلیغ کے علاوہ، وہ صرف طالبین کے لیے، مدرسہ طالب کے لیے، خانقاہ طالب کے لیے، کتاب طلبگار کے لیے ہے، عالم کا درس تقریر طلبگار کے لیے ہے۔ طلبگار میں کہاں سے ڈھونڈوں؟ 10,000 اکٹھے کرو، 2 نہیں ملتے ہیں تو باقی 9,000، 9,500، پونے 10,000 جن کو نہ مسجد سے واسطہ، نہ خانقاہ سے واسطہ، نہ مدرسے سے واسطہ، نہ تبلیغ سے واسطہ، نہ کتاب سے واسطہ، وہ کیسے دین پہ آئیں گے؟ میرا باپ نیک آدمی تھا، ذمہ دار تو تھا جابر، لیکن نیک، فطرتاً نیک تھا۔ وہ مجھے لا کے کتابیں دیتا، بزرگوں بیٹا یہ پڑھو، مجھے دیکھتا تھا۔ میرا قصور بھی اتنا نہیں تھا، میری 11 سال عمر تھی جب مجھے ہاسٹل میں ڈال دیا، نہ اپنا سایہ رکھا نہ ماں کا سایہ رکھا۔ تو میں تو ایک جنگل کا درخت تھا، اگر میرے اوپر کانٹے نکلے تھے تو اس میں بھی مجرم تھا، اور وہ بھی مجرم تھے جنہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں مجھے ہاسٹل میں ڈال دیا۔ تو میں تو میری زندگی غلط طریقے پر چلی گئی کہ نگران کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو یہ نظر آتا تھا کہ یہ بگڑا جا رہا ہے، تو مجھے کتاب دیتے، کتاب پڑھو۔ تو میں ناول کے کتاب بڑی ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے ناول، باپ کو کتاب دکھا کر بیچ میں ناول رکھ کے پڑھ رہا ہوتا تھا۔ مجھے کیا خبر بزرگ کون ہوتا ہے، ولی کیا ہوتا ہے، میری بلا سے میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے ولیوں سے کیا غرض۔ تو یوں میرے سامنے وہ کسی کی کتاب، کسی بزرگ کی کتاب ہوتی تھی، اس کی سیرت، بیچ میں ناول ہوتا تھا۔ میرا باپ سمجھتا تھا میرا پتر پڑھ دیتا ہے، چلو کوئی تو اثر ہوتی، میں تو ناول پڑھ دیتا ہوں، اسے دے اثر ہونا۔ کتاب طلبگار کے لیے ہے، مدرسہ طلبگار کے لیے ہے، خانقاہ طلبگار کے لیے ہے، خطیب اور عالم کی تقریر مسجد میں ہے، جو آئے گا وہ سنے گا۔ تو کروڑوں انسان تو قریب سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوائے تبلیغ کے کام کے کوئی کام اس وقت میدان میں نہیں ہے جو جا کر لوگوں کے پاؤں پکڑ کر ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کرے اور ان سے توبہ کروائے۔ اور تبلیغ والے بھی میرے جیسے نکمے ڈھیلے
मेरे भाइयों, लोगों के पीछे फिरो, लोगों के पीछे फिरो और उन लोगों की जाके मदद करो। फैसलाबाद मालदारों का शहर है, बहुत मालदार लोग यहाँ रहते हैं। मैं उनसे कहूंगा, मैंने कभी मदरसे के लिए चंदा नहीं मांगा, 10 मदरसे हैं, 1 रुपए का कभी चंदे का सवाल नहीं किया, अपनी जेब से खर्च करता हूँ, लोग देते हैं लगाता हूँ, लेकिन ऐसे कभी मिंबर पर बैठकर मैंने कभी ये मस्जिद वाले वो फिराते थे संदूकची, मैंने वो बंद करवा दी कि इनकी गैरत को क्या हुआ। ये इतने मरे हुए ईमान के लोग हैं कि इनके तो हम संदूकची फैलाएं कि मस्जिद की जरूरत के लिए चंदा दो। इनके अपने घर का बल्ब फ्यूज हो जाए तो ये फौरन बल्ब लगाते हैं, इनके अपने घर का कालीन पुराना हो जाए तो ये फौरन कालीन बदलते हैं। इन्हें मस्जिद की जरूरत नजर नहीं आती तो इन्हें अंधा रहने दो। हमें उनके माल की जरूरत नहीं है जो एहसान जितला कर पैसा दें या जो फकीर की तरह हमें पैसा दें, हमें उनके पैसों की जरूरत नहीं है। अल्लाह का काम है, अल्लाह चलाएगा, जब तक उसे मंजूर है चलाएगा, जब वो बंद करना चाहेगा बंद कर देगा। ये लोगों के पैसों से चलता नहीं है और लोगों के पैसे ना देने से बंद नहीं होता। ऊपर वाला चलाता है, जब वो चलाता है तो निजाम भी बनाता है, जब वो रोकता है तो सब कुछ होता है। मुझे कितने दोस्तों ने कहा मदरसे के नाम कोई जायदाद करा दें, मैंने कहा नहीं नहीं, मदरसे अल्लाह की कबूलियत पर चलते हैं, जायदाद पर नहीं। आज हम हैं, कल हम मर जाएंगे, पीछे जायदाद पे लोगों ने कब्जा कर लिया, अपनों ने कब्जा कर लिया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। जब मेरा अल्लाह कबूल करेगा तो खुद चलाएगा, लोग भी पैदा करेगा, असबाब भी पैदा करेगा। जब वो मरदूद कर देता है तो मैं दुनिया फिरा हूं, इमारतें खड़ी हैं, एक पढ़ने वाला नहीं, एक पढ़ाने वाला नहीं है, और उनका साएं साएं करना, दीवारों का दरो दीवार की का सुनसान और वीरान होना, वो गवाह है कि इमारतों से काम नहीं चलता, अल्लाह की कबूलियत से काम चलता है। मैंने कभी इस मस्जिद के लिए अपील नहीं की, मदरसे के लिए नहीं की, लेकिन वो जो लोग बेकार हुए पड़े हैं, मैं तुम्हें कहता हूं जाओ और जाकर उन पर खर्च करो और उनकी मदद करो जाकर, और उनको अपने उन पर तो ज़कात भी लगती है, लेकिन मैं कहूंगा ज़कात ना दो, जाओ अपने असल माल में से पैसा दो ताकि तुम्हें भी कुछ सखावत का चस्का और जायका नसीब हो। सखी उसे नहीं कहते जो सिर्फ ज़कात देता हो, हाँ उसको बखील भी नहीं कह सकते, ज़कात देने वाला बखील भी नहीं है, सखी भी नहीं है। ज़कात से ऊपर देने वाला अल्लाह के दरबार में सखी कहलाता है, और ज़कात ना देने वाला तो वैसे ही बखील है। मेरे रब ने कहा फलक़तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा फ़क्कु रक़बा औ इत्आम फ़ी यौम ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा सुम्म कान मिनल लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिलमरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना। ये मेरे रब ने अजब ताबीर फरमाई है।